شو. میں ہوں آپ کی میزبان صدف خالد اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں موجود ہیں وہ ایک شاعر ہیں, انتہائی خوبصورت غزلیں کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پھر آپ کا کس شہر سے آپ کا تعلق ہے. میرا تعلق رتو دیرو ڈسٹرکٹ لاڑکانہ سے ہے. صوبہ سندھ میں ایک جگہ ہے. میں نے ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی. اچھا, اور پھر شاعری کا جو آغاز ہے وہ کب سے ہوا؟ شعر کہنا تو میرے خیال میں کب سے شروع کیا کچھ پتہ نہیں ہے, نہ ہی بتا سکتا ہوں. اچھا, پہلا لیکن شعر باقاعدہ کا جو شروعات کی ہے نہیں بالکل. اچھا, شاعروں کے بارے میں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ شاعر بائی برتھ ہوتا ہے. کوئی شخص سیکھ کر اکتسابی عمل سے گزر کر شاعر بن سکتا ہے یا پھر اس کے لیے جو عطیہ خداوندی ہے, جو قدرتی صلاحیت ہے, اس کا ہونا ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو قدرتی صلاحیت کا ہونا بالکل ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو شاید سیکھ کر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم لی ہوئی ہے لیکن ان کے پاس کوئی اچھا شعر نہیں ملے گا آپ کو. اچھا, تو آپ نعتیہ کلام بھی لکھتے ہیں, تو اب ہمارے ویورز کو کچھ سنائیں گے اپنے نعتیہ کلام؟ ضرور. بنی قریش کے زینے سے روشنی ابھری. سبحان اللہ. بنی قریش کے زینے سے روشنی ابھری, حضور آئے مدینے سے روشنی ابھری. جہان ڈوب رہا تھا گھنے اندھیرے میں, جہان ڈوب رہا تھا گھنے اندھیرے میں, پھر ایک روز کرینے سے روشنی ابھری. میں نعت پڑھتا رہا دوستہ بھنور کے بیچ, یقین مان سفینے سے روشنی ابھری. سبحان اللہ. سلام ان پہ جو مہکے نبی کی قربت میں, وہ جن کے خون پسینے سے روشنی ابھری. درود پڑھتے ہوئے آنکھ لگ گئی راشد, تمام شب میرے سینے سے روشنی ابھری. سبحان اللہ. اچھا, ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ آپ شاعری میں اصلاح لیتے ہیں, کس استاد سے آپ نے اصلاح لی؟ باقاعدہ تو اصلاح میں کسی سے نہیں لیتا. کسی غزل میں اگر شک ہو یا کہیں پہ تھوڑا بہت ہوتا ہے تو پھر وہ میرے ایک استاد ہیں جن سے میں نے عروض کی تعلیم حاصل کی تھی, فیض محمد شیخ. کبھی ان سے رابطہ کرتا ہوں یا پھر جو کوئی بھی سینئر شاعر موجود ہے. آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں, جو شاعر آپ کو بہت پسندیدہ ہو, جن کا کلام آپ کسی ایک کا نام لینا تو زیادتی ہوگی. اردو ادب میں لاکھوں شعراء گزرے ہیں اور میری نظر سے کسی کا اچھا شعر گزر جائے تو وہ مجھے پسند آ جاتا ہے. اور یہی بات ہے. اپنی غزل میں سے کچھ انتخاب سنانا چاہیں گے؟ جی میں ضرور سناتا ہوں. ایک تعبیر کا سم رکھ کے چلا جاتا ہے, خواب آنکھوں میں علم رکھ کے چلا جاتا ہے. جو بھی آتا ہے میرے دل میں ٹھہر کر کچھ دن, ہاتھ پر ہجر کا غم رکھ کے چلا جاتا ہے. تجھ کو معلوم کہاں مجھ پہ گزرتی ہے کیا, تو بس دل پہ قدم رکھ کے چلا جاتا ہے. رات خیرات میں دیتی ہے نیا دن راشد, چاند سورج کا بھرم رکھ کے چلا جاتا ہے. اچھا, آپ کا جو مجموعہ کلام ہے آوازات, جو ہم اپنے ویورز کو بھی دکھاتے ہیں, منظر عام پر آ چکا ہے, تو اس میں آپ کی غزلیں, نظم تو آپ نہیں لکھتے, صرف غزلیں ہیں؟ نظم بہت کم لکھی ہے میں نے, اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ. اچھا, تو یہ مجموعہ کلام کب آیا آپ کا؟ یہ فروری 2021 میں آیا. اچھا, تو کیسا رسپانس ملا آپ کو؟ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا ہے. جتنے بھی سینئر شعراء ہیں ان کے یہاں, جن کے کتاب پہنچی ہے, جنہوں نے کتاب پڑھی ہے, تو انہوں نے تعریف میں ہی رائے دی ہے. اچھا, موجودہ زمانے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاعری کا, ادب کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے, نوجوانوں کا تو خاص طور پر, تو اس کی بنیادی وجہ؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ شاعری کی طرف رجحان کم ہے. فیس بک نے جہاں پر بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ شاعر بھی پیدا کر دیے ہیں, تو رجحان تو بہت زیادہ ہے, لیکن مطالعے کی طرف یا پڑھنے کی طرف شاید وہ رغبت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو اس کی وجہ بھی سوشل میڈیا ہی ہو سکتی ہے. اچھا, سوشل میڈیا پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر بے وزن اشعار, کسی بھی جیسے ابھی یوم اقبال گزرا تو علامہ اقبال کے نام سے بہت سارے ایسے اشعار منسوب ہیں جو ان کے ہیں ہی نہیں. تو اس طرح کے اشعار بہت, ایک تو اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں شاعری ہر کسی کی پہنچ تک کے ہے کہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کا ایک یہ نقصان بھی تو ہے نا سوشل میڈیا کا. نقصان تو خیر ہر چیز کا رہتا ہے, جس میں تھوڑا بھی فائدہ ہو اس کا نقصان. تو آپ شاعر ہیں تو آپ کو یہ دیکھ کر دکھ نہیں ہوتا ہوگا کہ بے وزن اشعار پوسٹ کیے ہوئے؟ بالکل کافی مرتبہ, بلکہ یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں, بتانے کی کوشش کریں, تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا.
اس لیے بہتر ہے کہ جو اچھا لگے اس پر بات کریں, جو مناسب نہیں لگتا وہ درگزر کریں. لیکن ایک شاعر کو تو یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہوگا نا کہ کتنے بے وزن اشعار اور ایک بڑے شعراء جو ہیں ان کے نام سے منسوب اشعار. میرے خیال میں اس سے فرق نہیں پڑتا, جن کو شعر کی تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے وہ سمجھ جاتے ہوں گے کہ یہ شعر اقبال کا ہے ہی نہیں. تو اس پہ اچھا, آپ کی غزلوں میں جو آپ کی سب سے پسندیدہ غزل ہے کوئی, وہ آپ جو ہمارے ویورز کو سنانا چاہیں؟ کسی کے لیے ویسے شاعر کو تو اپنا تمام کلام ہی پسندیدہ ہوتا ہے. میں آپ کو جو مجھے یاد ہے تھوڑی بہت اس میں دیکھ لیتا ہوں. بات کرنے کی نہیں, شعر سنانے کا نہیں, راز ایسا ہے کہ دنیا کو بتانے کا نہیں. اب تو چاہے تو مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے, میں تیرے اور کسی کام تو آنے کا. کچھ اشعار دوسری غزل سے کہ وقت کو آگے بڑھا کر دیکھیے, خواب کے اس پار آ کر دیکھیے. وقت کو آگے بڑھا کر دیکھیے, خواب کے اس پار آ کر دیکھیے. زندگی یک بارگی تصویر ہے, کیمرے میں مسکرا کر دیکھیے. کیا بات ہے, زندگی اس پہ حال ہے. جی, زندگی یک بارگی تصویر ہے, کیمرے میں مسکرا کر دیکھیے. کان دھریے انسنی آواز پر اور پسے دیوار جا کر دیکھیے. کیا بات ہے. کان دھریے انسنی آواز پر اور پسے دیوار جا کر دیکھیے. راستے خود آپ کھلتے جائیں گے, سوچ سے پتھر ہٹا کر دیکھیے. راستے خود آپ کھلتے جائیں گے, سوچ سے پتھر ہٹا کر دیکھیے. ڈھونڈیے کچھ کہے تصویر میں, دشت کا البم اٹھا کر دیکھیے. زندگی میں زندگی موجود ہے, آپ تھوڑا دل لگا کر دیکھیے. کیا بات ہے. آئینے میں نقص راشد وہ نہ ہو, گر چہرے سے ہٹا کر دیکھیے. واہ, کیا بات ہے. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور بہت ساری نیک خواہشات آپ کے لیے. بہت شکریہ. تو اس پروگرام سے ہم اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.